الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے اس عنوان سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی کہ شرم و حیا کا اسلام کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ اسلام کی نگاہ میں، قرآن مقدس کی نگاہ میں، احادیث مبارکہ کی نگاہ میں شرم و حیا کا کیا مقام ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ مقدس ہستیاں ہیں، وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مینارہ نور بنا کر بھیجا، جنہوں نے خود بھی پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری اور اپنے متعلقین کو بھی پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ پاک دامنی یہ نبوت کا لازمی حصہ ہے، پاک دامنی یہ نبوت کا جزو ہے۔ دیکھیں جب اللہ جل جلالہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا ہونے کی بشارت دی تو ارشاد فرمایا وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سیدہ کہ وہ سردار ہوں گے، وحسورا اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے، ونبیہ اور نبی ہوں گے، من الصالحین اعلیٰ درجے کے شائستہ اور نیک ہوں گے۔ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں میرے پیارے بھائیوں، بالکل اسی صفت کی آئینہ دار تھی۔ اسی طرح دیکھیں جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بند کمرے میں بہترین موقع محل دیکھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے بالکل کھلے لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہوں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا معاذ اللہ، میں تو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ رب العزت کی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگرچہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس انکار کی وجہ سے جیل کی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن قرآن مقدس کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ زلیخا نے خود اپنی غلطی کا اقرار کیا اور زلیخا نے خود یہ کہا لقد راودتہ عن نفسی کہ یقیناً میں نے ہی بہکایا تھا یوسف کو اپنے نفس کے متعلق، یقیناً میں نے ہی یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی فاستعصم، لیکن یوسف تو پاک دامن رہا۔ اللہ رب العزت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم یوسف کو بری بات اور بے حیائی سے محفوظ رکھیں، انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ اور مخلص بندوں میں سے ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے اللہ رب العزت کے منتخب کیے ہوئے اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب میرے پیارے بھائیوں پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ کہا کہ پاک دامنی نبوت کا جزو ہوتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں پاک دامنی یہ میرے پیارے بھائیوں شرط ولایت بھی ہے، یعنی جو بھی بندہ ولی ہوگا وہ پاک دامن ضرور ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کا ولی ہو اور پاک دامن نہ ہو۔ تو یاد رکھیں پاک دامنی یہ میرے پیارے بھائیوں شرط ولایت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا قرآن مقدس کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ اولیاء کرام جو ہیں وہ زنا سے بچتے ہیں۔ آپ اس کی آسان تفصیل یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے اولیاء کرام کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اولیاء کرام علیہم الرحمہ کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور انہیں ہر طریقے کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے اور دوستی کا حق بھی یہی ہے کہ اپنے بندے کو، اپنے ولی بندے کو ہر طرح کے گناہوں سے بچایا جائے، اور ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم اور اللہ رب العزت سے زیادہ بہتر دوست کوئی اور ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے اسی محبت کی بنا پر اولیاء کرام علیہم الرحمہ جو ہوتے ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کے غیر کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی آسان سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ مجھے بھی سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور آپ حضرات کو بھی۔ یوں سمجھیں کہ ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بے سہارا، ایک غریب لڑکی کو وقت کا بادشاہ اپنی ملکہ بنا لے، اور میرے پیارے بھائیوں اپنے محل کے اندر اسے ہر طرح کی نعمت عطا کر دے، اس کے لیے ہر طرح کی نعمت مہیا کر دے، اس کے لیے نوکر چاکر ہوں، اس کے کھانے، اس کے پہننے کے لیے عمدہ سے عمدہ لباس ہو، اس کے کھانے کے لیے مرغ مسلم ہو، یوں سمجھ لیجئے کہ زیورات، ہیرے جواہرات کا اس کے لیے ڈھیر لگا ہوا ہو، اور خزانے کا منہ اس کے ایک اشارے پر کھول دیا جاتا ہو، اور بادشاہ اسے خوب محبت کے ساتھ، خوب عزت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اپنے محل میں رکھتا ہو۔ اب ایسے میں کوئی بد شکل بھنگی اپنے بدبودار کپڑوں کے ساتھ، اپنے بدبودار لباس کے ساتھ، اپنے بدبودار جسم کے ساتھ اس ملکہ کو بہکانے کی کوشش کرے، اس ملکہ کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ بادشاہ دیکھ بھی رہا ہو، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا وہ ملکہ، کیا وہ لڑکی اس بھنگی کی جانب مائل ہونے کی جرأت کرے گی؟ اس بھنگی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا پسند کرے گی؟ میرے پیارے بھائیوں بالکل نہیں کرے گی۔ اور بالکل یہی حال میرے پیارے بھائیوں اولیاء کرام کے دل کا ہوتا ہے۔ ان کے دل کی بھی حقیقتاً یہی کیفیت ہوتی کہ ایک طرف اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ان کے اوپر ہوتے ہیں، ہر لمحے ان کے دلوں پر الطاف کریمانہ کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، وہ قدم قدم پر اللہ رب العزت کی رحمت کا، اللہ رب العزت کی نصرت کا، اللہ رب العزت کی مدد کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں کوئی غیر محرم
اگر انہیں اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے میں اگر کوئی بندہ انہیں گناہ کی دعوت دیتا ہے تو اس گندی چیز کی وجہ سے وہ اپنے مالک حقیقی کو ناراض کرنے کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لاتے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور میرے پیارے بھائیوں ہم سب کے سب پاک دامن بننے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما دے۔ دیکھیں، سلیمان ابن یسار علیہ الرحمہ ایک مشہور محدث ہیں۔ آپ ایک مرتبہ حج کے سفر پر گئے، جنگل میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ کے جو ساتھی تھے وہ میرے پیارے بھائیوں کسی کام سے خیمے سے باہر چلے گئے۔ آپ اپنے خیمے کے اندر بالکل اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی آپ کے خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے آپ سے اشارے سے کچھ مانگا۔ آپ نے اسے کھانا دینا چاہا، لیکن اس خوبصورت لڑکی نے بالکل کھلے لفظوں میں آپ سے یہ کہا کہ میں آپ سے وہ سب کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہے کہ اس نے سلیمان ابن یسار علیہ الرحمہ کو گناہ کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میں نوجوان ہوں، آپ بھی خوبصورت ہیں، تنہائی بھی ہیں، ہمارے لیے اپنی خواہش کے اظہار کا اس سے بہتر کوئی اور موقع ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیں، واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں، سلیمان ابن یسار علیہ الرحمہ نے جب اس کی یہ بات سنی، آپ فوراً سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت کو ضائع کرنے کے لیے اس خوبصورت بلا کو میرے پاس بھیجا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے خوف سے زار و قطار رونے لگے، اور میرے پیارے بھائیوں اس قدر روئے، اتنا زیادہ روئے کہ وہ عورت جو ہے وہ شرمندہ ہو کر کے چلی گئی۔ آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہا کہ چلیں، ایک مصیبت سے جان چھوٹی۔ رات کو جب آپ سوئے ہیں تو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان تمہیں مبارک ہو، یعنی آپ کے لیے مبارکبادی ہے کہ آپ نے ایک ولی ہو کر کے وہ کام کر دکھایا جو میں نے نبی ہو کر کے کیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ہر طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ پاک دامنی جو ہے وہ شرط ولایت ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ رب العزت کا ولی ہو اور وہ بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی گزار رہا ہو۔ ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے نام سے تو تقریباً ہم سبھی واقف ہیں۔ آپ اولیاء کرام کے اندر بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے دور کے اندر ایک امیر شخص تھا، اس کی بیوی میرے پیارے بھائیوں یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی اعلیٰ درجے کی خوبصورت تھی، بالکل پری چہرہ تھی، اور ساتھ ساتھ اس عورت کو اپنے حسن کے اوپر بڑا ناز بھی تھا۔ ایک مرتبہ اس امیر کی یہ بیوی بناؤ سنگار کر رہی تھی، اور بناؤ سنگار کرتے ہوئے فخریہ انداز میں اپنے شوہر سے یہ جملہ کہنے لگی کہ کوئی مرد ایسا نہیں جو میری طرف دیکھے اور میری خواہش نہ کرے۔ اس کے شوہر نے بھی فوراً یہ جملہ کہا کہ جا، جنید بغدادی علیہ الرحمہ تیری پرواہ تک نہ کریں گے۔ بیوی بھی اپنے شوہر سے فوراً کہنے لگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی آزما لیتی ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہی گھوڑے کا میدان، ابھی دیکھ لیتی ہوں کہ جنید بغدادی کتنے پانی کے اندر ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عورت بن سور کر کے جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے پاس آئی، اور اس خاتون نے ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی نگاہ جب اس کے چہرے کے اوپر پڑی
جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اللہ رب العزت کے پاک نام کی ایک ضرب لگائی، یعنی اونچی آواز میں اللہ کہا۔ یہ اللہ کا لفظ جو ہے اس خاتون کے دل کے اندر ایسا پیوست ہوا، اس خاتون کے دل کے اندر ایسا رچ بس گیا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب وہ واپس اپنے گھر آئی تو میرے پیارے بھائیوں سارے ناز و نخرے چھوڑ چکی تھی، اس کی صبح و شام بدل چکی تھی۔ وہ سارا دن قرآن مقدس کی تلاوت کرتی اور ساری رات میرے پیارے بھائیوں مصلی پر کھڑے ہو کر کے گزار دیا کرتی۔ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑیاں اس کے گالوں پر ہر دم بہتی رہتی۔ اس کا شوہر یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا، اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے پیارے بھائیوں پاک دامنی جو ہے وہ شرط ولایت ہوا کرتی ہے۔ ایک بڑے ہی اعلیٰ درجے کے ولی ہوئے ہیں حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ۔ آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے، بڑا پیارا جملہ۔ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جب نور نسبت میرے سینے کے اندر منتقل ہوا تو باطن میں یعنی دل میں اس کی ایسی لذت محسوس ہوئی کہ میرے لیے بھرپور جوان ہونے کے باوجود ایک عورت اور دیوار کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ یعنی کتنی ہی خوبصورت عورت سامنے سے جا رہی ہو، میں اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آج بھی اس دور کے اندر میرے پیارے بھائیوں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس پہ محنت کریں گے، اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ آپ ہمیں بھی پاک دامن بنائیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پاک دامن بنائیں، ہمیں بھی بے حیائی بے شرمی سے محفوظ رکھیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھیں، تو یقین جانیں دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کو اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔